آئیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال یہ پوچھا گیا، یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا پھر یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس پر بھی بعض لوگ الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو شرک ہے، نعوذ باللہ۔ اصل میں بات کو سمجھتے نہیں ہیں اور فتویٰ شرک کا لگا دیا جاتا ہے۔ آئیے سنیے، اس کا ترجمہ آپ سنیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے عبد القادر جیلانی، اللہ کے نام پر ہماری مدد کیجیے، ہمیں کچھ دیجیے۔ اللہ کے نام پر اللہ کے لیے ہماری مدد کیجیے۔ اب ہم سارا دن لوگ یہ بولتے رہتے ہیں، ہم لوگ سارا دن یار اللہ کے لیے میری مدد کر دو، کہتے ہیں یا نہیں؟ بھائی اللہ کے لیے میری مدد کر دو، ساری دنیا یہ بولتی ہے، اس پر کسی کو شرک کا فتویٰ یاد نہیں آتا۔ لیکن جیسے ہی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کہا، شرک کا ہیضہ ہو گیا اور وہ فتویٰ جڑ دیا۔ اگر یہ بات سمجھا دی جائے، کہتے ہیں ہاں چلو ٹھیک ہے سمجھ آ گئی، لیکن یہ بتاؤ کہ دنیا میں تو ہم کہہ سکتے ہیں دوسرے کو، کیوں؟ وہ سنتا بھی ہے اور زندہ بھی ہے، لیکن یہ ولیوں کو تو نہیں کہہ سکتے۔ وہ کیسے زندہ ہیں، وہ کیسے سنتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو احادیث مبارکہ سے بتاتا ہوں کہ اولیاء اللہ کیسے زندہ ہیں اور اولیاء اللہ کیسے سنتے ہیں اور مدد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے احادیث مبارکہ سنتے ہیں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ معجم کبیر میں ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اضل احدکم شیئا او اراد احدکم عونا وهو بارض لیس بها انیس۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کوئی چیز کھو دو، کوئی چیز گم ہو جائے تمہاری، یا تم میں سے کوئی مدد چاہتا ہو کہ میری مدد کی جائے، اور وہ ایسی جگہ ہے جہاں کوئی اس کا انیس نہیں ہے، اس کی وحشت کو دور کرنے والا نہیں ہے، اکیلا ہے بیچارہ، پریشان ہے، ایسی جگہ ہے، اب وہ کیا کہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فَلْيَقُلْ يَا عِبَادَ اللَّهِ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی۔ ترجمہ یہ ہے، وہ یوں کہے جس کی کوئی شے گم ہو جائے یا مدد چاہتا ہو، تو وہ کیا کہے؟ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کو پہنچو۔ فریاد ہے اللہ کے بندو، یہ نبی پاک علیہ السلام سکھا رہے ہیں۔ اب آگے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا نَرَاهُمْ۔ اللہ نے کچھ بندے ایسے بھی بنائے ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھتے، ہاں وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہماری باتیں بھی سنتے ہیں، ہماری مدد بھی کرتے ہیں۔ تو اگر تمہیں مدد مانگنی ہے تو اس طرح سے مانگو۔ تو اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فوت ہونے والے بھی سنتے ہیں؟ آئیے حدیث مبارکہ سنیے۔ امام بیہقی اور امام ابن عساکر نے حدیث نقل کی ہے، اذا مر الرجل بقبر یعرفہ فسلم علیہ رد علیہ السلام ویعرفہ، واذا مر بقبر لا یعرفہ فسلم علیہ رد علیہ السلام۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ کسی قبر سے گزرتا ہے اور وہ اس کی جان پہچان والا ہوتا ہے تو وہ اس کو اگر سلام کرے، قبر والے کو سلام کرے، تو قبر والا اسے سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور اسے پہچانتا بھی ہے۔ اور اگر ایسے بندے کی قبر سے گزرے جس کو وہ پہچانتا نہیں تھا دنیا میں، اور وہ اس کو سلام کرے، تو فرمایا وہ اگرچہ اس کو پہچانتا تو نہیں ہے لیکن سلام کا جواب دیتا ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ جو عام امتی ہیں، عام مسلمان ہیں، وہ بھی اپنی قبر میں سنتے ہیں اور سن کر جواب دیتے ہیں۔ اب روح کہاں ہوتی ہے؟ روح کہاں ہوتی ہے؟ آئیے اس کو بھی سنیے۔ سنن نسائی حدیث کی کتاب ہے، اس کی شرح ہے، اس میں ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہوا ہے، ان للروح شانا آخر تکون فی الرفیق الاعلی متصلۃ بالبدن بحیث رد علیہ السلام وہی فی مکانہا۔
بڑا پیارا مسئلہ لکھا ہے کہ روح کی ایک شان ایسی ہے کہ روح جو ہے وہ ہوتی تو اعلیٰ علیین میں ہے، اونچے مقام میں ہوتی ہے، لیکن اس کا تعلق اس کے بدن سے قائم رہتا ہے، حتیٰ کہ کوئی اس کو سلام کرتا ہے تو وہ روح ہوتی تو ملأ اعلیٰ میں ہے، لیکن وہاں سے بھی سلام کرنے والے کا سلام سنتی اور جواب دیتی ہے۔ اسی طرح سے علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم گزرے عالم اسلام کے، آپ کی کتاب فیض القدیر التیسیر، آپ نے التیسیر میں، اور حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح لکھی ہے مرقات المفاتی، وہ اس میں ایک مسئلہ لکھتے ہیں یہی والا۔ آپ فرماتے ہیں النفوس القدسیہ، عام میت کا تو آپ نے سن لیا کہ اس کی روح کہاں ہوتی ہے، اتنی دور ہوتی ہے، اور وہیں سے سلام کا جواب دیتی ہے۔ تو غور کریں، جب عام مسلمان کا یہ عالم ہے تو پھر اللہ کے ولیوں کی شان کیسی ہوگی؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اللہ کے لیے میری مدد کر دو، تو کیا شیخ عبد القادر جیلانی نہیں سن سکتے؟ احادیث تو یہی بتاتی ہیں کہ ایک عام مسلمان سن سکتا ہے، وہ ولیوں کے سردار کیوں نہیں سن سکتے؟ اب آئیے وہ مسئلہ بھی سن لیں جو علامہ مناوی نے اور علامہ علی قاری، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں النفوس القدسیہ، یہ جو پاکیزہ روحیں ہوتی ہیں نا، اولیاء کی جو روحیں ہوتی ہیں، فرماتے ہیں اذا تجرد عن العلائق البدنیہ، جب وہ بدن سے چھوٹ جاتی ہیں، بدن سے الگ ہو جاتی ہیں، بدن کی قید سے نکل جاتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اتصلت بالملأ الاعلی، اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں پہنچ جاتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وَلَمْ يَبْقِي لَهَا حِجَابٌ، فرمایا پھر ایسی روح کے لیے، ایسی روحوں کے لیے کوئی حجاب، کوئی پردہ ان کے سامنے نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ سارے پردے ان کی آنکھوں سے اٹھا دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَتَرَا وَتَسْمَعُ الْكُلَّ، وہ ہر شے کو دیکھتی بھی ہے وہ روح، اور ہر شے کو سنتی بھی ہے۔ جو اولیاء اللہ ہیں ان کی روحیں رب کریم کے قرب میں پہنچ کر ان کی آنکھوں سے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور وہ ہر شے کو سنتی بھی ہیں اور ہر شے کو دیکھتی بھی ہیں۔ کس طرح کل مشاہد، جیسے سامنے بیٹھا ہوا بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا، اسی طرح یہ روحیں دیکھتی ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا کہ یہ کہنا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یہ بالکل جائز ہے، قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، اولیاء اللہ کے عمل سے ثابت ہے۔ آگے